بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔ 100 سے زائد کنیزیں اور بیگمات اس کی حرم سرا میں تھی، لیکن اولاد کسی کی نہیں تھی۔ گویا بادشاہ کی عمر زیادہ نہ تھی، لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ایک روز ایک تاجر کنیزیں لایا۔ ان میں سے ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے بھی اپنی عمر میں ویسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ شاہ زمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گئے اور 10,000 دینار میں خرید کر لی۔ چند ہی روز میں کنیز کو باعزت محل میں رکھنے کا حکم دے دیا تاکہ کلفت سفر دور ہو جائے۔ اس عرصے میں بھی بادشاہ روزانہ کنیز کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ابھی وہ خاموش تھی کہ کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ شاہ زمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق جنون کی حد تک جا پہنچا، مگر وہ کنیز منہ سے نہ بولی۔ شاہ زمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور باقی کنیزوں کو بھی انعام و اکرام دے کر آزاد کر کے رخصت کر دیا۔ بیگمات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں وہ چاہیں نکاح کر لیں۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن نئی کنیز بدستور چپ رہی۔ شاہ زمان دن رات پروانہ وار نثار رہتا، سینکڑوں غلام اور کنیزیں خدمت کو موجود رہتی، غرض دلجوئی کی کوئی شکل ایسی نہ تھی جو بادشاہ نے اس کے لیے استعمال نہ کی ہو۔ آخر ایک روز یہ سوچ کر کے اس سے عقد کر کے قرب حاصل کروں۔ ممکن ہے اس وقت میرے خاموش ٹوٹے۔ شادی کر لی اور شب عروسی میں بہت چاہا کہ وہ بات چیت کرے، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا، اس کو محسوس ہوا کہ زندگی کا جو مزہ آج ملا ہے وہ کبھی تصور میں بھی نہ آیا تھا۔ شاہ زمان ایک شب باشی میں اس کا 100 گنا زیادہ گرویدہ ہو گئے۔ اس حالت میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز بادشاہ نے بڑی ہی محبت سے اس کنیز کو جو ملکہ بن چکی تھی گلے لگا کر پوچھا کہ میں تم پر جان نثار کرتا ہوں، مگر تم مجھ سے بات تک نہیں کرتی، اس کا کیا سبب ہے؟ وہ کنیز مسکرائی اور کہنے لگی کہ میرا ارادہ تو بولنے کا نہیں تھا، لیکن تمہاری محبت اور حسن سلوک نے مجبور کر دی۔ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں، میرا نام گلنار ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو ہمارے قریب کے دریائی بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میرے بھائی ملک سارے نے مقابلہ شروع کیا۔ شروع میں تو ہم لوگ مغلوب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ اسی دوران میں بھائی سے میری ایک بات پر لڑائی ہو گئی اور میں دریا سے نکل کر خشکی میں آ گئی۔ شروع میں جزیرہ قمر میں نے قیام کیا۔ وہاں ایک شخص آیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا اور شادی کرنی چاہی۔ میں نے انکار کیا اور اس کو سمجھایا کہ میں بحری مخلوق ہوں، میرا تمہارا کیا ساتھ، لیکن وہ بیوقوف نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہی، تو میں نے اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا جو آپ کے پاس لایا تھا۔ وہ نیک آدمی تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس آ کر بھی میرا ارادہ یہی تھا، اگر آپ نے کوئی دوسرا ارادہ کیا تو سختی سے پیش آؤں گی، لیکن یہاں تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا۔ میں نے تمہاری وہ قربانی دیکھی جو تم نے اپنی بیگموں اور کنیزوں کو میرے لیے چھوڑ کر کی۔ پھر میرے ساتھ بھی تمہارا تعلق والہانہ تھا، میرے دل میں بھی تمہاری جگہ ہوتی چلی گئی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، اور اب میں امید سے ہوں۔ آج مجھے اپنے اعضاء یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو بلاؤں اور تم سے بھی ملاؤں۔ شاہ زمان نے اس کو پیار سے گود میں لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری اختیار ہے، جو جی چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر مجھے جینا مشکل ہوگا۔ گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا کہ تم خواہ مخواہ وہم کیوں کرتے ہو، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے شادی منظور کر کے اپنی عفت تمہاری نظر کر دی تو اب اور کیا باقی رہا ہے؟ میں خود بھی زندگی بھر تم سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ دونوں اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ بادشاہ کی 2 آرزویں ایک ساتھ پوری ہو گئی، یعنی ملکہ امید سے بھی تھی اور گفتگو بھی کرنے لگی۔ اس کے بعد گلنار نے انگیٹھی میں آگ روشن کی اور سندل کا برادہ جلا کر کچھ پڑھتی رہی۔ بادشاہ کو اس نے قریب کے کمرے میں ایسی جگہ بٹھا دیا تھا کہ جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے۔ جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بالکل لبے دریا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دریا کے پانی میں ایک تلاطم پیدا ہوا، پھر ایک طلائی بالوں والا جوان، 5 اور خوبصورت لڑکیاں، اور ان سب کی ہم شکل ایک بوڑھی عورت پانی سے نکلے اور محل میں سیدھے اس جگہ پہنچ گئے جہاں گلنار بیٹھی تھی۔ گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب گلنار سے ملے اور دیر تک پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹی، تم اتنی مدت تک کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری جدائی میں کیا گزری؟ تمہارے بھائی نے زیر بحر کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں تجھے تلاش نہ کر آیا ہو۔ وہ اس وقت کو یاد کر کے روتا تھا جب تم سے معمولی بات پر جھگڑا کر بیٹھا تھا
گلنار نے سر جھکایا اور کہنے لگی اماں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب میں آپ سے اور بھائی صاحب سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ ملک صالح نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کہنے لگا نہیں بہن، غلطی میری تھی اور مجھے امید ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ آج ہم سے تم مل گئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہی اپنی سلطنت میں چلو۔ بادشاہ نے جب ملک صالح کا یہ مشورہ سنا تو زمین پاؤں تلے سے نکل گئی، کیونکہ وہ گلنار کو اتنا پیار کرنے لگا تھا کہ اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ گلنار نے کہا حالات نے مجھے اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا دیا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اپنی تمام بیگمات کو اس نے چھوڑ دیا اور مجھ پر بہت احسانات کیے، چنانچہ میں اس کو چاہنے لگی اور شادی کر لی۔ اب میرا جانا دشوار ہے، شاید میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکوں، لیکن آپ سے ملنے کے لیے ضرور حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ سب بھی تشریف لا کر میری عزت افزائی فرماتے رہیے گا۔ گلنار کا جواب سن کر بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، لیکن گلنار کی بہنیں آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ خدا کی مرضی یوں تھی، کیا چارہ ہے۔ ملک صالح اور اس کی والدہ نے کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، ہم سب ان سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ گلنار اٹھ کر بادشاہ کو اپنے ہمراہ لائی۔ سب لوگوں نے بڑی محبت سے ملاقات کی۔ ملک صالح نے اس حسن سلوک کا شکریہ ادا کیا جو بادشاہ نے گلنار سے کیا تھا۔ گلنار کی والدہ نے اپنے داماد کو بہت پیار و محبت سے سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے ان کی تشریف آوری پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ شہزادی نے مجھے نوازا کہ ان کی ذرہ پروری ہے، حقیقت میں اس قابل نہ تھا۔ میں زندگی بھر ان کی خوشنودی کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی کبھی قریب کھانے میں آ کر عزت بخشتے رہیے گا۔ ملک صالح بادشاہ کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا کہ بڑا صالح اور قابل آدمی ہے۔ پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ 3 روز تک بادشاہ نے سب کو مہمان رکھا اور خاطر و مدارات میں ایسا مبارکہ کیا کہ شاہاں نے ہفت تکلیم نہ کر سکتے۔ اس کے بعد سب رخصت ہو کر جانے لگے تو گلنار نے ماں کو بتایا کہ مجھے امید ہے، وقت ضرورت آپ کو اطلاع دوں گی۔ ملک صالح وغیرہ جس طرح آئے تھے اس طرح واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور گلنار کی بڑی پیار و محبت سے بسر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ ملکہ گلنار نے اپنی ماں کو دریا سے بلا لیا۔ آخر ایک روز میں لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام بدر رکھا گیا۔ بادشاہ نے بہت مال و دولت تقسیم کیا اور تمام حدود مملکت میں جشن منانے کا حکم جاری کر دیا۔ گلنار نے بھائی بہنوں کو بھی اطلاع کر دی، وہ سب بھانجے کو دیکھنے کے لیے آئے اور کئی روز مقیم رہے۔ لیکن ملک صالح ایک روز بدر کو لیے ٹہل رہے تھے کہ دفعتاً دریا میں ماں بچے کے کود گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن گلنار نے ہنس کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ بچے کو اندرونی دریا کی سیر کرا کے لے آئیں گے اور آئندہ پھر بچے کو دریا میں جانے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں ملک صالح بچے کو لیے ہوئے واپس آئے اور ایک صندوقچہ جواہرات سے بھرا ہوا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ یہ عزیزی بدر کی رونمائی ہے۔ بادشاہ نے جواہرات دیکھے تو وہ ساری مملکت سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ بادشاہ نے گلنار کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ماموں اپنے بھانجے کو اگر کچھ دیتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض۔ ملک صالح نے کہا کہ بھائی صاحب، میری بہن پر آپ کی بڑی عنایات ہیں اور وہ آپ کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ اگر میں زیر دریا کے کل موتی ہیرے بے بہا بھی لا کر نظر کر دوں تو آپ کا احسان اس سے بھی زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وہ جواہرات شکریہ کے ساتھ لے کر رکھ لیے۔ پھر ملک صالح نے کہا کہ زیر دریا دوسرے رشتہ دار بھی گلنار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ شاہ زمان نے خندہ پیشانی سے اجازت دے دی اور کہا کہ ملکہ مختار ہیں، پابند نہیں، اگر پابندی ہے تو میرے لیے ہے کہ میری زندگی ان کے قریب سے وابستہ ہے۔ گلنار نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا ہے۔ اس نے تنہائی میں اپنے شوہر کو بلایا اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی تم رنجیدہ نہ ہو، میں زیادہ دن نہیں ٹھہروں گی، مجھے تمہاری جدائی خود ہی شاک ہے، لیکن بھائی بہنوں کے اصرار کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ سب کے ساتھ دریا میں کود کر غائب ہو گئی۔ 2-3 دن بادشاہ نے بڑے قرب و اضطراب سے گزارے۔ چوتھے روز وہ اداس بیٹھا تھا کہ گلنار ہنستی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے سینے سے لپٹ گئی۔ بادشاہ دیر تک اس کو اور بچے کو پیار کرتا رہا۔ اب یہ سب راحت و آرام سے رہنے لگے۔ گلنار کے عزیز رشتہ دار بھی کبھی کبھی ملنے کو آتے، گاہ بگاہ 1-2 دن کو گلنار بھی ہو آتی۔ بدر جب ہوشیار ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے گئے۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے بدر ایک جوان صالح بن گیا۔ بادشاہ نے تاج و تخت بدر کے حوالے کر دیا اور خود گوشہ نشین بن گیا۔ بدر نے اپنی قابلیت اور رحم دلی سے ساری رعایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اسی دوران میں شاہ زمان بیمار ہو گیا اور ہر ممکن علاج معالجہ کے باوجود حکم الہی پورا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ 40 روز تک صف ماتم بچھی رہی۔ گلنار کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ بدر باپ کے لیے دن رات روتا تھا۔ آخر ایک روز صالح آیا اور بہن کو سمجھایا کہ اس طرح سلطنت تباہ ہو جائے گی، تمہیں اپنا نہیں تو بدر کا خیال کرنا چاہیے، وہ جوان صالح اور قابل ہے، حکومت کو سنبھال لے گا۔ گلنار نے بھی سوچا بھائی ٹھیک کہتا ہے، چنانچہ سوگ ختم ہو گیا اور بدر کے ساتھ انتظام سلطنت میں مصروف ہو گئی۔ بدر حسب قاعدہ
دربار کرتا، امرا وزراء حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے۔ بدر کی عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ وہ بڑا تنومند جوان تھا۔ بری و بحری خون کے امتزاج نے جہاں اس کو اوسط انسان سے بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا، وہیں اس کا قوابی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے۔ ایک روز ملک صالح اپنی بہن کے پاس آیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے، تو ملک صالح نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ کئی شہزادیوں کا ذکر آیا، لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی۔ ملک صالح نے کہا، جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو آخر اس کی شادی کہاں کرو گی؟ میں نے تمام دریائی شہزادیوں کو گوا دیا، صرف ایک سمدال کی لڑکی رہ گئی ہے۔ اس کا ذکر میں نے خود بارا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت مغرور اور متکبر شخص ہے۔ گلنار کہنے لگی، کیا تم جواہر کا ذکر کرتے ہو؟ ملک صالح نے کہا، ہاں، یہ دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتا ہے۔ دہیون جگہ سے رشتے آ چکے ہیں، لیکن وہ برابر جواب دیے جا رہی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی کہ لڑکی تو میرے بدر کی جوڑ کی ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملک صالح نے کہا، بہت مشکل کام ہے، مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماں و ماموں کی پوری باتیں سن لی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ دونوں سو گئے ہیں تو آہستگی سے اٹھا اور ماں کے سرانے رکھی ہوئی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور سو جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے قرب و اضطراب سے گزاری۔ صبح کو ملک صالح اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے بڑے اصرار سے روک لیا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت آیا تو بامشکل 2-4 لقمے کھا کر اٹھ گیا۔ ملک صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کی گفتگو سن لی، اور کوئی تعجب نہیں جو تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گئے اور دم دلاسا دے کر اصل واقعہ معلوم کر لیا۔ اس کے بعد بدر سے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا کہ والدہ کبھی اجازت نہیں دے گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کر دیں گی، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیں۔ ملک صالح نے کہا، اچھا آؤ۔ چنانچہ دونوں دریا میں کود کر ملک صالح کے ملک میں پہنچ گئے۔ وہاں نانی اور خالو نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، گلنار کی خیر و عافیت پوچھی۔ ملک صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی، تم نے برا کیا، ملک سمدال بڑا خود سر ہے، وہ شاید منظور نہ کرے۔ ملک صالح نے کہا، اب جو کچھ بھی ہو میں بدر کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا، جاتا ہوں۔ اگر سیدھی طرح مان گیا تو اچھا ہے، ورنہ اس ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر کی شادی کر دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر کے ملک صالح نے بہت سے تحائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت فوجوں کا انتظام کر کے ملک سمدال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک سمدال کو معلوم ہوا کہ ملک صالح ملنے آ رہے ہیں تو اس نے آداب معاصرانہ کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملک صالح نے تحائف پیش کر کے رشتے کی تقریب کی۔ ملک سمدال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں عقل مند اور داراں سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتے کرنے کے قابل ہو؟ ملک صالح کو ناگوار تو بہت ہوا، لیکن ضبط کر کے کہنے لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے بھانجے کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہ ایران کا لڑکا ہے۔ خشکی میں اس کی حدود سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ تو کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے۔ اگر میں نے بھی درخواست پیش کی تو کیا نادانی ہوئی؟ ملک سمدال حقیقتاً بہت مغرور قسم کا بادشاہ تھا۔ غصے میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا، وہ خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمدال کے شہر پر حملہ کر دے۔ چنانچہ اچانک فوج آ پڑی، سمدال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی حالت سنبھلتی ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جب واقعات کا علم ہوا تو اپنی خواصوں کے ساتھ بھاگی اور ایک غیر آباد جزیرے میں چھپ گئی۔ جب اس جنگ کا چرچا بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا، لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا، سمدال کے ملک تک نہ پہنچا۔ پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اس جزیرے کے کنارے سے نکلا جہاں جواہر بنت سمدال چھپی ہوئی تھی۔ بدر باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر جو نظر پڑی تو دیکھا ایک حسین و جمیل ماہ پارا لڑکی پتوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے میں کوئی خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے اتر آئی اور اپنا حال بتایا، میں ملک سمدال کی لڑکی جواہر ہوں، ہمارے ملک پر غفلت میں ملک صالح نے حملہ کیا، والد قید ہو گئے اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے یہ سب خون خرابہ ہوا ہے، بہت خوش ہوا اور جواہر کے حسن کو دیکھ کر اور بھی زیادہ مائل ہو گیا۔ پھر بدر نے اپنا حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے سب جھگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملک صالح کا بھانجا بدر ہوں۔ جواہر دل ہی دل میں بہت پچھتائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اسی کی وجہ سے ہوئی، اس کو سزا دینی چاہیے۔
چنانچہ پہلے تو اس نے کچھ شرما کر ناد و انداز دکھائے، اور جب بدر کو غافل پایا تو کچھ علم پڑھ کر اس پر دم کیا اور حکم دیا کہ سفید پر، سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک خواص کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قید ہیں، اس لیے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر فلاں خشک جزیرے میں چھوڑا۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی، لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے رحم آ گیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملک صالح جب سمدار کو گرفتار کر چکا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمدار کو لے کر اپنے ملک میں واپس آیا۔ وہاں آ کر بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا اس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران میں گلنار آ گئی اور بدر کو پوچھا، کیونکہ اطلاع آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بدر گم ہے تو بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے۔ ملکہ گلنار تو اس خیال سے واپس چلی آئی کہ التزام سلطنت میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا ہوا اڑتا پھرتا تھا کہ اتفاقاً ایک شکاری کی نظر پڑ گئی۔ اس نے جال بچھایا اور اسے پکڑ لیا۔ جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ایسی چڑیا آج تک اس جزیرے میں نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش ہوئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا لے لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی جو ہی نظر پڑی منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا نہیں، ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمدار نے چڑیا بنا دیا۔ بادشاہ بہت معتجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو اس کو صورت اصلی پر لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجیے اور حکم دیجیے کہ صورت بنت اصلی پر آ جا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ بدر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدر نے دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفعتاً بہت زور کا طوفان آیا اور جہاز پارا پارا ہو کر تباہ ہو گیا۔ اکثر آدمی غرق ہو گئے، چند مسافر تختوں کے سہارے بچ نکلے۔ انہی میں بدر بھی تھا۔ دن بھر ادھر ادھر تیرتے بدر کا تختہ کنارے پر جا لگا۔ بدر اس سے اتر کر خشکی پر آیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر درختوں کے پتے اور کچھ جنگلی پھل کھا کر پانی پیا۔ جب توانائی آ گئی تو آبادی کی تلاش میں آگے کی طرف بڑھا۔ 2 دن یوں ہی جنگلی پھل پھول کھاتا، چشموں کا پانی پیتا ہوا ایک شہر کے قریب پہنچا اور کچھ کچھ اندر جانے لگا تو چاروں طرف سے جانور اس کو روکنے لگے۔ جدھر بڑھتا وہ اپنے سینگوں سے مارنے کو دوڑتے۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے شہر کے اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر بدر نے دیکھا کہ شہر میں ایک بھی جوان یا ادھیڑ آدمی نہیں، صرف بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ اسے بہت تعجب ہوا اور دل میں سوچا کہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ ان جانوروں کے روکنے کو نہ سمجھا۔ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے شخص نے جو دکان پر بیٹھا تھا اس کو آواز دی۔ بدر قریب گیا اور سلام کیا اور دکان پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا، او جان ہار، یہ شہر سے باہر تمہیں جانوروں نے نہیں روکا؟ بدر نے کہا، روکا تھا، لیکن میں بیچ بچا کر نکل آیا۔ بڑے میاں کہنے لگے، اندر آ جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، تم یہاں کہاں مصیبت میں آن پھنسے ہو؟ بدر خوف کے مارے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر بوڑھے کو اپنی داستان سنائی کہ یہاں کس طرح آنا ہوا۔ بڑے میاں نے کہا، خیر جو کچھ ہو گیا، بات یہ ہے کہ یہاں کی ملکہ ساحرہ ہے اور بہت ہی بد چلن آوارہ ہے۔ جس جوان اور خوبصورت آدمی کو دیکھتی ہے اپنے محل میں لے جاتی ہے اور جب تک اس کا جی نہیں اگتا تھا اس کے ساتھ عیش کرتی ہے اور اتنی چاہت ظاہر کرتی ہے کہ وہ شخص ملکہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اس کو جانور بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جتنے جانور تم نے باہر دیکھے وہ سب انسان ہیں اور اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کر چکے ہیں۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے پاس رہو اور میری مرضی کے بغیر کہیں نہ جاؤ۔ بدر اس کے پاس رہنے لگا۔ آنے جانے والے بدر کو دیکھتے تو بہت حیران ہوتے، ایک حسین اور توانا جوان ملکہ کی نظر سے کیسے بچ گیا؟ بوڑھے سے جو کوئی پوچھتا وہ کہہ دیتا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن بدر کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک دن ملکہ کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ عبداللہ کی دکان پر بیٹھے ہوئے بدر پر اس کی نظر پڑی۔ ملکہ اس کا حسن و جمال اور اٹھان دیکھ کر بےتاب ہو گئی۔ ادھر تو مدت سے ملکہ کو کوئی جوان نہیں ملا تھا اور اس لیے آتشی شہوت بھڑکی ہوئی تھی۔ ادھر بدر کی شکل و صورت لاکھوں میں انتخاب تھی۔ ملکہ عنان ضبط کھو کر عبداللہ کی دکان پر آ کر رکی اور کہنے لگی، یہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نظر عنایت رکھیں گے۔ ملکہ نے کہا کہ عبداللہ، میں آگ اور روشنی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ عبداللہ میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی، اسے میرے پاس بھیج دے۔
اتنا حسین اور توانا جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے کہا کہ اچھا میں کل اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ ملکہ کا جی تو نہ چاہتا تھا لیکن مجبوراً اس وقت چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے پھر کر بدر کو دیکھتی رہی۔ ملکہ کے جانے کے بعد عبداللہ نے بدر سے کہا کہ تم نے دیکھا یہ کتنی بے حیا اور عیاش عورت ہے، بہرحال جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن آگ اور روشنی کی قسم کھائی ہے کہ اس کے معبود ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ تمہیں جلدی تکلیف نہیں دے گی، لیکن تم ہوشیار رہنا، اور جب اس کے انداز بدلے ہوئے دیکھو یا کوئی عجیب حرکت تمہاری نظر میں آئے تو فوراً میرے پاس چلے آنا اور بتا دینا، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب آ گیا ہے اور تمہارے ہی ذریعے سے یہ مصیبت ختم ہوگی۔ دوسرے روز ملکہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آج کی رات بڑی مشکل سے گزاری ہے، تم نے بہت ظلم کیا ہے کہ کل اس کو میرے ساتھ نہیں بھیجا۔ پھر وہ بدر کو ساتھ لے کر اپنے محل میں آ گئی۔ وہاں بدر کی بہت خاطر توادے ہوئی۔ شب کو ملکہ وصل کی طالب ہوئی اور باوجود انتہائی نفرت کے بدر اس کے ساتھ سویا۔ ملکہ اور اتنی بدر پر مہربان ہوئی کہ کسی وقت آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ چند روز میں بدر نے محسوس کیا کہ اگر یہ دیوانی اسی طرح مجھ سے لپٹی رہی تو تھوڑے ہی دنوں میں اپنی صحت و جوانی برباد کر لوں گا، لیکن مجبور تھا، کیا کرتا۔ گا تو یوں ہی 40 روز گزر گئے۔ سب لوگ معتجب تھے کہ آج تک ملکہ نے کسی کو ایک ہفتے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا، اس پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ عبداللہ بھی کچھ مطمئن ہو چلا تھا کہ شاید ملکہ اپنی قسم کا باز کر رہی ہے، لیکن ایک شب کو جب ملکہ شراب وصال پی کر فارغ ہوئی تو بدر نے اندازے سے معلوم کیا کہ اب یہ مجھ سے سیر ہو چکی ہے، چنانچہ وہ ہوشیار ہو گیا۔ ملکہ نے جب سمجھا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ اٹھی، پہلے شہر سے ایک چشمہ بنایا، اس میں سے پانی دیا، پھر کچھ میدا لے کر اس کو گوندا، اس کے بعد اس میں ایک قسم کی زرد مٹی اور کچھ ماش کا آٹا ملایا اور اس کی ایک روٹی تیار کی، پھر بدستور آ کر بدر کے پاس سو گئی۔ صبح کو بدر غسل سے فارغ ہوا تو اجازت لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور رات کا کل ماجرا بیان کیا۔ عبداللہ نے کہا کہ کم وقت اپنے قول اقرار سے پھر گئی ہے، تم بیٹھو میں انتظام کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے اسی قسم کی ایک روٹی لا کر بدر کو دی اور سمجھایا کہ آج جب وہ تمہیں اپنی بنائی ہوئی روٹی کھلانے کا اصرار کرے تو بڑی ہوشیاری سے وہ روٹی جیب میں رکھ لینا اور میری دی ہوئی روٹی کھا لینا۔ اس کے بعد مناسب طریقے سے اس روٹی میں سے جو ملکہ تمہیں دے گی تھوڑی سی اس کو کھلا دینا، اور یہ پانی جو میں شیشے میں دیتا ہوں اس کے سر پر چڑھ کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گا، اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا، پھر جیسا مناسب ہوگا کریں گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے ملکہ کے محل میں واپس آ گیا۔ ملکہ نے اس کو چھاتی سے لگا کر پیار کیا، پھر پوچھا دیر کیوں کر دی؟ بدر نے کہا ابا جی کھانے کے لیے اصرار کرتے تھے، لیکن مجھ سے تمہارے بغیر کھایا نہ جاتا تھا، اس لیے عذر وغیرہ کر کے اب مشکل آیا ہوں۔ پھر بھی چچا نے اپنے ہاتھ سے پکائی ایک خمیر سی روٹی دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو ضرور کھا لینا، میرا جی خوش ہو جائے گا۔ ملکہ نے کہا بہت اچھا ہوا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، آج میں نے تمہارے واسطے اپنے ہاتھ سے ایک کلچہ تیار کیا ہے، اس کو کھانا۔ پھر بدر کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ ہر روز تم پر زیادہ سے زیادہ فریفتہ ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی بدر کو دی، بدر نے عبداللہ والی روٹی بھی نکال کر رکھ دی، دونوں شکل و صورت میں یکساں تھی۔ پھر ملکہ سے بدر نے کہا کہ ذرا پانی دیجیے۔ ملکہ نے منہ پھیرا، بدر نے روٹی بدل لی اور نہایت اطمینان سے عبداللہ والی روٹی کھانے لگا اور بڑی اصرار سے دوسری روٹی ملکہ کو کھلائی۔ جب دونوں روٹی کھا چکے تو ملکہ نے بدر پر پانی چھیٹا دے کر آواز دی کہ اندھے لنگڑے بوڑھے گھوڑے کی شکل بن جا، لیکن بدر جوں کا توں کھڑا رہا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں بدر نے جیب سے شیشی نکال کر اس کا پانی ملکہ پر چھڑکا اور حکم دیا کہ ایک خوبصورت گھوڑی بن جا۔ ملکہ فوراً گھوڑی بن گئی۔ گھوڑی نے بدر کے پیروں پر سر رکھ دیا، گویا معاف کرانا چاہتی ہو، لیکن بدر کیا کر سکتا تھا؟ وہ گھوڑی کو لے کر عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑی کے منہ میں لگام دے کر زین کس دیا۔ پھر بدر سے کہا کہ اس پر سوار ہو کر اپنے وطن چلے جاؤ، لیکن میری یہ ہدایت یاد رکھنا کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، گھوڑی کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے گھوڑی پر سوار ہوا اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند روز تک بڑے آرام سے سفر کرتا رہا۔ ایک روز ایک بوڑھا ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا، پھر دیر تک گھوڑی کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ بدر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پوتے کے پاس بالکل ایسی ہی گھوڑی تھی، اتفاقاً وہ مر گئے، اب بچہ کسی طرح نہیں مانتا اور روئے جا رہا ہے کہ ویسی ہی گھوڑی دوں گا، اگر تم مہربانی کرو اور یہ گھوڑی فروخت کرو تو نوازش ہوگی، تمہیں اس سے بھی بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی۔ بدر نے اس خیال سے کہ کسی طرح یہ بلا ٹلے کہہ دیا کہ مائی اس گھوڑے کی قیمت 10,000 اشرفی ہے۔ بڑھیا نے فوراً اشرفیہ نکال کر سامنے ڈال دی اور کہنے لگی روپیہ میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں، تم اپنے منہ مانگے دام لو۔ بدر گھبرایا کہ یہ بڑی مصیبت ہوئی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ایک قیمت مانگی، اس نے دے دی، اب انکار کا کیا مطلب؟ اگر تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دو گے تو ہم حاکم کے سامنے پیش کر دیں گے
اور یہاں بدعہدی کی سزا موت ہے۔ بدر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجبوراً گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کو پکڑا دی۔ وہ گھوڑی لے کر چند قدم چلی، پھر اس پر پڑھ کر کچھ دم کیا۔ وہ گھوڑی اپنی شکل میں آ گئی۔ بدر شہزادی کو دیکھ کر کانپ گیا۔ ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ بوڑھا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں فراٹے بھرتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ 40 روز تک داد عیش دے چکا تھا۔ بدر کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ یہ ظالم آپ کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گی۔ جن تینوں کو لے کر ملکہ کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہتا تھا۔ بوڑھیا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور بر وقت میں خبر نہ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ملکہ نے اسی وقت بدر کو ایک الو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور خواصوں کو حکم دیا کہ اس کو نہ دانا دے نہ پانی۔ ایک رحمدل خواص خاموش سے دانا پانی دیتی تھی۔ اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ اسے سن کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، چنانچہ اس نے گھر آ کر کچھ پڑھا، پھر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کیا حکم ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی فلاں کنیز کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا بہت بہتر ہے۔ چنانچہ وہ خواص کو لے کر اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے لے جا کر حاضر کر دیا۔ خواص نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر تو بہت کچھ ہوئی، لیکن اس مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ جنوں کی بہت بڑی فوج لے کر ملکہ لاب کے شہر پر چڑھ گیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرا منگا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا۔ عبداللہ کو بھاری کھلت دے کر اس ملک کا حاکم مقرر کر دیا۔ جس خواص نے اس شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خیر گیری کی تھی اس کو بہت انعام و اکرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ لاب اور اس کی والدہ کو قتل کیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمدال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھ کو فرزندی میں قبول کر لو۔ ملک سمدال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمدال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمدال اپنے ملک میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دی۔ چنانچہ ملک صالح اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور جواہر کا بدر سے نکاح ہو گیا۔ حجلہ عروسی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی۔ بدر نے محبت سے گلے لگا کر معاف کر دیا اور پھر سب اپنے اپنے ملک میں عیش و عشرت سے رہنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد